نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم آیت اہدنا الصراط المستقیم کے متعلق ایک سوال کو سمجھ رہے تھے۔ سوال یہ تھا کہ انبیاء اکرام اور ولی جو کہ پہلے سے ہدایت پر ہوتے ہیں تو ان کا ہدایت مانگنے کا مطلب کیا ہوگا؟ تو اس کے ضمن میں ہدایت کی تعریف آ گئی تھی، اور ہدایت کی پہلی قسم عام یعنی کامن، اس کے بارے میں ہم نے سمجھ لیا تھا، جو کہ کائنات کی ہر چیز کے لیے اور ہر ذرے کے لیے ہوتی ہے جو ہدایت۔ اب ہم دوسری ہدایت کو سمجھتے ہیں، یعنی ہدایت کی دوسری قسم۔ تو ہدایت کی یہ دوسری قسم یہ تھوڑی سی خاص ہے، اور یہ عقل والے، جان رکھنے والے انسان اور جناتوں کے لیے ہے۔ اور یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے پاس انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے یعنی نبیوں کے ذریعے اور آسمان کی کتابوں کے ذریعے سے بھیجی جاتی ہے۔ تو جو اس ہدایت کو قبول کر لیتا ہے وہ مسلمان اور مومن کہلاتا ہے، اور جو اس کو ٹھکرا دیتا ہے، رد کر دیتا ہے، اسے کافر کہتے ہیں۔ اور تیسری ہدایت جو ہے وہ خاص قسم کی ہدایت ہے، یعنی جو لوگ دوسری ہدایت کو جو کہ نبیوں اور کتابوں کے ذریعے سے دی جاتی ہے اس ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں، یہ تیسری ہدایت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہ ہدایت خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں کسی دوسری چیز کا واسطہ نہیں ہوتا، اور اس ہدایت کو توفیق بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی دوسری ہدایت کو قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے اسباب اور ایسے حالات پیدا فرما دیتے ہیں کہ انسان نیکیوں کی طرف آئے اور برائیوں سے بچ جائے۔ اس طرح کے اللہ تعالیٰ حالات اور اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ تیسری ہدایت کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، یعنی جتنا انسان نیک اعمال کرتا رہے گا اس کے درجے بڑھتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بھی بڑھتی رہے گی، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت میں ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ترجمہ: جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے راستے کی مزید ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو ہدایت کی یہ تیسری قسم، اس کی ہر ایک کو ضرورت ہے، وہ نبی ہو، ولی ہو، ہر ایک اس کا محتاج ہے، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یعنی مکہ مکرمہ اس لیے آپ کے ہاتھوں فتح کروایا تاکہ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت یافتہ تھے، بلکہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دینے سے مراد آپ کے درجات کو بلند کرنا اور آپ کو ایک مخصوص مقام عطا فرمانا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہدایت کے تین درجے ہوئے، ایک وہ کہ جو ہر ایک کے لیے ہے، ہر چیز کے لیے ہے، اور دوسرا وہ جو صرف انسان اور جناتوں کے لیے ہے، یعنی جو کہ نبیوں اور کتابوں کے ذریعے سے ہدایت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، اور تیسری ہدایت جو ہے وہ توفیق ہے، یعنی نیک کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمانا اور ان کاموں کے کرنے کے لیے اسباب اور حالات پیدا کرنا۔ اور جیسا کہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر انبیاء کرام کو ہادی یعنی ہدایت دینے والا کہا گیا ہے، تو اس سے مراد یہ دوسرے درجے کی ہدایت ہے۔ اور قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ انک لا تہدی من احببت، یعنی آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں کر سکتے۔ تو اس ہدایت سے مراد توفیق ہے، یعنی تیسرے درجے کی ہدایت۔ تو ہمیں اب یہ پتہ چلا کہ جو اہدنا الصراط المستقیم میں جس ہدایت کا ذکر ہے وہ تیسری ہدایت یعنی توفیق کا ذکر ہے۔ اس آیت میں ہم اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگ رہے ہیں، تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ تو صراط مستقیم ایسا سیدھا راستہ ہے کہ جس میں کوئی موڑ نہ ہو،
یعنی کہ دین کا وہ راستہ جو افراط اور تفریط سے خالی ہو۔ افراط کہتے ہیں حد سے آگے بڑھنے کو، اور تفریط کہتے ہیں کوتاہی کرنے کو، کمی کرنے کو۔ یعنی جیسا کامل اور مکمل دین اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس دین پر اسی کے مطابق عمل کرنا، نہ تو اس سے زیادہ آگے بڑھنا، اپنی طرف سے اس میں زیادتی کرنا، اور نہ ہی جو دین پورا مکمل ہے اس میں کمی کر کر اس کے اوپر عمل کرنا، بلکہ جیسا دین اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کے اوپر پورا چلنا، اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد کی آیت میں صراط مستقیم کا پتہ بتایا گیا ہے کہ ارشاد ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ تو جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے ان کے بارے میں قرآن کی دوسری آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، یعنی نبی اور اللہ کے ولی اور شہید ہونے والے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، اور نیک لوگ، صالحین لوگ یعنی دیندار لوگ۔ اور دیندار سے مراد وہ دیندار جو پوری کی پوری شریعت پر اپنے آپ کو ڈھال لے اور پوری شریعت پر عمل کرنے والا ہو۔ تو اس آیت میں پہلے مثبت یعنی پازیٹیو انداز میں ہدایت یعنی صراط مستقیم کو ثابت کیا کہ صراط مستقیم وہی ہے جس پر انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین چلے ہیں، اور اس کے بعد کی آیت میں منفی یعنی نیگیٹو طریقے سے ہدایت کو متعین کیا کہ ارشاد ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ترجمہ نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غصہ ہوا ہو، اور نہ ان کا جو اپنے راستے سے بھٹک گئے ہوں۔ یعنی سیدھا راستہ اور صراط مستقیم وہ انبیاء کرام کا راستہ ہے جس کے اندر دین کو ایک لیول لے کر بالکل مکمل اس پر عمل کرتے ہوئے چلا جاتا ہے، اور اعتدال کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی اس میں کمی اور زیادتی کرتا ہے تو پھر وہ آخری آیت یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں شامل ہوتا ہے کہ غیر المغضوبی علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کے احکام کو جاننے کے باوجود اور اپنی خواہشات اور اپنی شرارتوں کی وجہ سے دین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یعنی اپنی خواہشات کی وجہ سے دین کے اندر کمی کرتے ہیں۔ اور ولا الضالین سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین سے ناواقف ہوتے ہیں اور پھر اپنی طرف سے دین میں نئی چیزیں لے کر آتے ہیں اور دین کو اس کی سطح سے اوپر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان آیات میں جو دعا ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو ایسا سیدھا راستہ دکھا جو اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر دین میں کمی کرنے والوں اور جہالت کی وجہ سے دین میں زیادتی کرنے والوں کا نہ ہو، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا ہو جو سیدھا تجھ تک پہنچتا ہو۔ ایسے راستے کی ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ تو اس صورت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کا پہچاننا دنیا کے اندر ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ دنیا کی اور قومیں بھی یعنی کافر اور مشرکین بھی اپنے دین کے اندر محنتیں کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، لیکن انہوں نے سیدھے راستے کو نہیں پہچانا، اس لیے ان کی مشقتیں اور پریشانیاں ان کو آخرت میں کوئی کام دینے والی نہیں ہیں۔ تو پہلے صراط مستقیم کو پہچانیں اور اس کے بعد اس کے اندر اپنے آپ کو لگا دیں، مشقتیں اور محنتیں برداشت کریں، مجاہدے کریں اور اللہ تعالیٰ کو پانے کی کوشش کریں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے لیے بہتری ہوگی، کامیابی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلند مقام ہم سب کو عطا کیے جائیں گے۔ تو سورہ فاتحہ کی تفصیل تو مکمل ہو چکی ہے، اب سورہ فاتحہ سے نکلنے والی چند باتیں
اور اس سے نکلنے والے احکام اور مسائل کے سبق میں ہم سمجھیں گے۔ آج کا سبق یہیں تک۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے مطابق عمل کرنے کی اور قرآن کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق